میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے جے میں وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی حسن حبیبہ فی عزت نبیہ فی مقام حبیبہ فی رفعت حبیبہ آمرا و مخبرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کروڑ ہاتھ درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور قیامت کی صبح تک آپ کے محفل میلاد میں آنے والوں پر، آپ کا میلاد منانے والوں پر، اور آپ کی اتباع پاک میں اپنی زندگیاں گزارنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب احترام واجب قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں پروانوں مستانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اب آپ یہ اپنا جلدی سے کام ختم کر دیں تاکہ یہ ساری توجہ جو ہے نا ان کی آپ فرشتوں پر نہ رہے، کیونکہ اس ویلے انہاں دی جڑی حالت لگدی پئی ہے نا، اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ آکھیا یہ آئی جان شکنجے اندر، اور جویں ویلنے دے وچ گنا آج جب پھسے کھلوتے نے پیران زبردستی سرہ کجوا دیتا ہے، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھیا آج رو محمد تامے تینوں مننا، تے آج سے ٹوپیاں لہنیاں پیڑیاں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تہاڈی اس محبت نو قبول فرماوے۔ ویکھو جڑا تہاڈے نال مخلص ہو سی نا تہاڈی خیر ہی منگسی، تہاڈے نال جڑا مخلص ہو سی تہاڈی خیر منگسی۔ تے ٹوپی ہے گل صرف ٹوپی دی نہیں ہے، گل صرف 150 ایدی نہیں ہے، صرف گل ہے کہ حضور دے غلاماں نے نا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری سیرت دی کتاباں چک کے ویکھ لو نا، کدی بھی تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سر خالی نہیں نظر آیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تے ٹوپی رکھنا بھی بے شک کچھ دیر واسطے ہی رکھو، لیکن اس نیت دے نال ہی سر تے رکھ لو نا کہ یہ حضور دی سنت ہے اور میں روز سنت پوری کرنی ہے، تو سوچو اس دا بھی ثواب ہوتا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت پاک کا مخصوص حصہ میں نے آپ تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہے۔ رب کعبہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ، ایمان والے کی نشانی، بہت ساری نشانیاں ایمان والوں کی جو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک نشانی اللہ پاک نے یہ بھی فرمائی ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایمان والی نشانی اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں نہ دولت سے محبت ہے، نہ شہرت سے محبت ہے، نہ اچھے کپڑوں سے، نہ اولاد سے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ رزق سے۔ اگر محبت ہے تو رزق دینے والے سے۔ سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر یہ محبت اپنے خالق و مالک سے کرتے ہیں۔ خالق و مالک، جہاں پر دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا کی لالچ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی تڑپ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بنانے والا راضی ہو جائے، دنیا بنانے والا راضی ہو جائے۔ میں نے مخصوص واقعہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ محبت کس زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ میں نے عرس پاک حضور سلطان العارفین کے عرس پاک کی تقریب کے اوپر یہ تھوڑا سا منظر پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نوجوان تھا۔ ایک دن نا ایک باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ باغ جس طرح بھی یہ دیکھیں نا، بھائی صاحب کا یہ باغ ہے، تو یہ دیکھیں یہ جو محنت کاش ہے نا، یہ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ سے محنت کرنے والے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ تو میرے یار ہیں۔
یہ میرے محبوب ہیں، جو ہاتھ سے محنت کرتا ہے اسے اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے محب بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا حبیب بن جاتا ہے محنت کر کے یہ مجھے راضی کر لیتے ہیں۔ آج تو ہم ساری شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں نا، آج تو ہم کہتے ہیں بس رات ہی سوئیے، صبح اٹھیے تو خزانہ آ جاؤ، رات کو دعائیں کراتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کرو لاٹری نکل آوے، دعا کرو کہ کدائیوں چھپڑ پھاڑ کے دے دے، تو اسی محنت کرو تو تھوڑا بھی ہوسی نہ انہوں بھی اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے بتا دے، لیکن ہوسی تے رب دی رضا سے نا۔ تو بنی اسرائیل کا وہ نوجوان محنت کر رہا تھا، باغ کو پانی لگا رہا تھا، بدل کو پانی لگا رہا تھا کہ اسی جگہ سے نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ پیغمبر ہیں، آپ کا گزر ہوا اس باغ کے پاس سے، جب آپ باغ کے پاس سے گزرے نا تو اس نوجوان کی، جو نوجوان تھا نا، اس کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، کوئی ایسا جا رہا ہے جو اللہ سے ملا سکتا ہے، اللہ سے ملانے والا جا رہا ہے۔ تو دیکھو نا، ہم ان محفلوں میں آج نہیں بیٹھ رہے، دنیا سے تو مل رہے ہیں، ہم ان کی محفلیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے قریب ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، پولیٹیشین ہے، ہم اس کے پی اے کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے سیکٹری کے قریب ہو جائیں، چلو ہمارا کنیکشن اس سے جڑ جائے گا۔ ایم پی اے سے کنیکشن جوڑنا تو اس کے جو قریب ہے ہم اس سے تعلق بناتے ہیں۔ تو سوچو ذرا، دنیا داروں سے تعلق بنانے کے لیے کنیکشن ڈھونڈتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنانا ہوگا تو کنیکشن اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے کنیکشن مضبوط کرو، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام سے تیرا اور میرا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ سکتے ہیں، اور جس دن تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بن گیا تو سمجھ لو اللہ سے بن گیا، کیونکہ وہ واحد سیڑھی ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس باغ کے پاس سے گزر ہوا، جوان کی نظر آپ پر پڑی، آپ کی نظر جوان پر پڑی، جوان بھاگتا، اسے بھول گیا باغ، اسے بھول گیا پانی، اسے بھول گیا سب کچھ، اسے صرف نظر یہ آیا کہ کوئی ہے جو میرے اللہ سے ملانے والا ہے۔ باغ سے چھوڑا، پانی چانی چھوڑا، دوڑ لگا دی، سیدھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر حاضر ہوا، کہنے لگے حضور آپ میرے لیے ایک دعا تو فرما دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ کی اللہ رد نہیں کرتا، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، ایک دعا فرما دیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دعا ہے، کیا چاہتا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، طلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ کہنے لگا کہ میری صرف خواہش یہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کہ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کر دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عشق کا، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عشق کا، اللہ پاک اپنی محبت کا، اللہ پاک اپنے پیار کا صرف ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے، ایک ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کا، اپنے پیار، اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے، بس یہ میری دعا ہے، آپ میری دعا کر دیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی نا کہ یہ کہہ رہا کہ اللہ کے عشق کا ایک ذرہ، اللہ کے عشق کا ایک ذرہ، پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دل سے بڑے خوش ہوئے کہ سارے دنیا کے سوداگر ہیں، اس نے تو دنیا بنانے والے کا سودا کرنے کے لیے آیا ہے، سارے دنیا مانگتے ہیں، اس نے تو سیدھے دنیا بنانے والے کو مانگ لیا ہے۔ تو یہ سودا ہی بڑا عجیب تھا، پہلے تو یہی بڑی حیران کن بات تھی کہ اس نے تو یار سے یار کو ہی مانگ لیا ہے، یار سے یار کو ہی مانگ لیا ہے۔ اس نے کہا اس نے تو وہی مانگ لیا ہے۔ وہ مثنوی شریف میں نا مولانا روم نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں نا۔ بادشاہ وقت تھا نا، اس نے نا ایک دن تہیہ کیا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح ذرا میرے بندے کرتے کیا ہیں۔ اس نے نا سارے کے سارے اپنے وزیروں کو، سارے کے سارے اپنے مشیروں کو، سارے جتنے بھی اس کے محل میں تھے نا، جو سب سے بڑا اس کی کچہری جہاں پر لگتی تھی نا، اس نے ساروں کو جمع کر دیا، بڑے بڑے ٹیبل لگوا دیے، بڑے بڑے ٹیبل لگ گئے، اور ساروں کو اندر بلا کے اس نے کہا سارے دروازے بند کر دو۔ سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس نے کہا کہ جتنا بھی خزانہ پڑا ہے نا، جتنا بھی خزانہ تجوریوں میں پڑے نا، سارے کا سارا باہر لے آؤ۔ سارے کا سارا خزانہ تجوریوں سے باہر آ گیا، وہ ٹیبلوں پہ جا گیا جس طرح دسترخوان لگتے ہیں، سارا کا سارا کچھ ٹیبلوں پہ وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ سونا، وہ موتی، ہر چیز چھوٹی سے لے کر بڑی تک وہ ساری کی ساری لگ گئی، ٹیبل بچ گئے، سارا کا سارا خزانہ اس پر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سارے لگ جاؤ، سارے اس کے دونوں سائڈوں پر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی سنو، اعلان سن لو کہ یہ جو کچھ جس کے سامنے پڑا ہے نا، تمہیں جو کچھ چاہیے نا، جو کچھ چاہیے، بس جس کو جو چاہیے اس پر ہاتھ رکھ دو، وہ اس کا، جس کو جو چاہیے وہ ہاتھ رکھ دے، یہ چیز اس کی۔ سارے بڑے حیران ہوئے۔ ایک پاس نا کنیز کھڑی تھی، کسی کی تو ہمت نہیں تھی بادشاہ سے پوچھے کہ بھئی صحیح کہہ رہے ہو؟
اور جھوٹ تو نہیں مار رہے کہ اس طرح نہ ہیرے تے ہاتھ رکھی تے سانوں لتر پہنے ہو کہ ہمیں مار پڑتی ہو کہ بھئی صحیح بھی کہہ رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی. ایک کنیز پیچھے کھڑی تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا. کہاں جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا. ساروں نے فٹافٹ، وہ جب گو کی آواز آئی نا، وہ جس طرح شادیوں میں جس طرح یہ آواز ہوتی ہے نا کہ بھئی کھانا کھل گیا ہے، جی کھانا کھل گیا ہے، تو جس طرح ٹھک 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 پلیٹوں کی آواز آتی ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا شادیوں میں کھانا کر رہے ہو ٹوٹ پاؤ جی، سارے ٹوٹ پہن ہو. تو وہ اسی طرح لوگ نا، کوئی ہیرے پہ ہاتھ رکھے، کوئی سونے پہ ہاتھ رکھے، کوئی چاندی پھٹ، جس کے حصے جو آیا اس نے جناب ہاتھ رکھ کے سب پہ بیٹھ گیا. اتنے میں سارے ادھر ادھر ہاتھ رکھ رہے تھے، بادشاہ سب کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک خاتون کنیز کھڑی تھی، وہ لوگ ہیروں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، لوگ سونے پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، لوگ چاندی، جس کے ہاتھ جو چیز آ رہی تھی اس پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. ادھر اس نے لا کے نا بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے جب اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ باقیوں کی طرف دیکھا، اچھا باقی سب اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ نہ ہیرے پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، اتنا کچھ ہے، کچھ بھی لے سکتی تھی، اور اس نے میرے پہ، اس پہ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دی. بادشاہ نے جب دیکھا، اس نے کہا یہ کیا عمل ہے؟ اس نے غصے سے دیکھا. جب کنیز سے اس نے کہا یہ کیا، تم نے میرے پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ہی تو کہا تھا جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کا، جس نے جس پر ہاتھ رکھا وہ اسی کا. یہ سونا موتی ہیرا یہ سارا کچھ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، جو اس کا مالک ہے میں نے اسی پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ تو جو تھوڑا تھوڑا لے کے چلے جائیں گے، جو اس کا مالک ہے، یہ جتنا کچھ ہے نا پھر اسی کے پاس ہی آنا ہے. تو بھائی ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے، زر کے پیچھے، اور گاڑی کے پیچھے، اور اس کے پیچھے، اور فیکٹری کے پیچھے، اور مکان کے پیچھے. کیوں نہ ہم اس کو مانگیں جس نے یہ سب کچھ عطا کر رہے، کیوں نہ اس کے پیچھے جائیں، کیوں نہ اس کی چاہت کریں، کیوں نہ اس کی تمنا ہو، کیوں نہ اس کی خواہش ہو، کیوں نہ اس کی لالچ ہو. آج دنیا کی لالچ ہے، لالچ کرو تو دنیا بنانے والے کی لالچ کرو. ایک یہ بھی ساری لالچیں بری نہیں ہوتی، ساری لالچیں بری نہیں ہوتی. اللہ کی لالچ بڑی اچھی لالچ ہے، قرآن کی لالچ بڑی اچھی لالچ ہے، اللہ والوں کی محفل میں جانے کی لالچ یہ بڑی اچھی لالچ ہے. اور حاج صاحب جس طرح سال پورا ان کو تڑپ رہتی ہے، سال پورا ان کو تڑپ رہتی ہے، لوگ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں نا. میں بھی پرسوں کی بات ہے، ایک سنگی کے ایک چک میں گیا ہوا تھا، وہ آئے بزرگ کو کہنے لگے کہ بھی بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں، بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں، لیکن حاج صاحب جیسا عاشق نہیں دیکھا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ لوگ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، ان کی جب بھی فیس بک دیکھیے مرشد کے سٹیٹس لگے ہوتے ہیں. یہ بات ہی صرف یار کی کرتے ہیں، ان کا اپنا تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا بات تو بات صرف یہ ہے کہ جو جس جگہ سے فیض ملا ہو نا، اس جگہ اس کی پہچان نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا اب جب آپ نے جا کے یہ مانگا نا کہ ایک ذرہ دے دے، ایک ذرہ وہ مجھے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر بڑے خوش تھے، کوئی اس کا بھی طلبگار آیا، کسی نے بادشاہ پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، کسی نے اس پہ بھی ہاتھ رکھا ہے. دنیا نہیں مانگی، دنیا بنانے والے کی چاہت میں آیا ہے. کہنے لگے او بھائی یہ ایک ذرے کی بات کر رہا ہے، یہ تیرے سے ہضم، جس طرح کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہوگا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. ایک ذرہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، تیرے میں اتنا کچھ نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک ذرہ نہیں کہتے تو دعا کریں آدھا ہی ذرہ دے دے، اپنے عشق کا آدھا ہی ذرہ وہ دے دے. اللہ اکبر. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے قبول فرما لی. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے قبول فرما لی. نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے قبول کر لی. کچھ وقت گزرا، کافی عرصے کے بعد نا جب دوبارہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا نا، تو جب دوبارہ اس باغ کے اس علاقے میں پہنچے تو آپ کو خیال آ گیا کہ یہاں پر تو ایک عاشق تھا، یہاں پر تو ایک پیارا تھا. لوگ دنیا کی دعائیں کراتے ہیں، لوگ اس کی یہ مل جائے، یہ مل جائے. اس نے دنیا بنانے والے کی دعا کرائی تھی. میں دیکھوں تو صحیح اس کی کیفیت کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح آیا کہ ابھی بھی اس راستے کا راہی ہے یا نہیں ہے، یا صرف دعا کرائی اور پھر دنیا میں لگ گیا. جب آپ اس باغ کے پاس پہنچے، پتہ لگا اس کا نہیں ملا، کوئی نظر نہیں آیا. جب پوچھتے شروع کی، لوگوں نے بتایا کہ بھئی وہ تو جا کے وہ جنگلوں سے باہر نکل کے وہ پہاڑیوں کی طرف چلا گیا. کہنے لگا اچھا کیا کرتے؟ کہنے لگا جس دن سے آپ نے دعا نہیں کی تھی، جس دن سے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ محبت کا ذرہ، اس دن کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا. اس دن کے بعد وہ جب سے گیا ہے وہ واپس اس گاؤں میں، اس علاقے میں واپس نہیں آیا. ہاں کچھ لوگوں نے اس کو وہ بات جا کے ٹیلوں میں کہیں دیکھا ہے، ویرانے میں دیکھا ہے، ٹیلوں میں دیکھا ہے، لیکن
واپس وہ یہاں پر نہیں آیا، واپس کسی کو دکھائی نہیں دیا، واپس نہ باغ میں نہ گھر میں کہیں پر نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جدھر انہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی نا، they went on the path، وہ سیم ڈائریکشن پر چلے گئے، اس ڈائریکشن کو فالو کرنا۔ جب آپ کی نظر پڑی نا، جب بالکل قریب پہنچے نا، دیکھا کہ ایک ٹیلے کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ آپ جب قریب گئے نا، جب دیکھا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے، یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس نے میرے سے دعا کرائی تھی۔ اب جب قریب گئے نا، بالکل قریب گئے، تو آپ نے جب اس کی کیفیت دیکھی نا، تو وہ ایسے گردن اس کی اوپر کی طرف تھی اور آنکھیں اس کی دیکھتی جا رہی تھی، آنکھیں نہ ایسے کر کے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب آپ کچھ دیر میں چلتے چلتے جب اس کے اوپر بالکل پاس پہنچے نا، تو ویسے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سوئے بھی ہیں نا، اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہے نا۔ اگر بیٹھے ہوں، توجہ خاص طور پر ہو، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، کوئی آہٹ سے، کوئی کچھ سے، کوئی پتے ہلتے ہیں، کوئی کچھ ہلتا ہے، کوئی پتھر ہلتے ہیں، کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی چیز آ رہی ہے، ہم چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس جوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو جب اس کو تھوڑی دیر دیکھ کر تکتے رہے، آپ دیکھتے رہے، آپ نے دیکھا کہ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، پلک بھی نہیں جھپک رہا، پلک بھی نہیں جھپک رہا، یعنی اس نے آنکھ بھی نہیں بند کی، دیکھتے ہی جا رہا ہے، دیکھتے ہی جا رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اسے سلام کیا، اس پر سلامتی بھیجی، اسے سلام کیا، انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتا ہوں اس کی توجہ ہٹتی ہے۔ جب آپ نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، جوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا، بڑی آسان فرموشی ہے، میں وہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے اللہ کا قرب مانگا تھا، تیرے لیے اس منزل کو آسان کرنے کے لیے دعا مانگی تھی، تیرے لیے ایک ذرہ مانگا تھا، تو نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، اب تم مجھے نہیں پہچاننا، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ یہ کہتے جا رہے ہیں، وہ سنی، وہ ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، یہ بولتے جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے جا رہے ہیں، وہ ایسے کر کے دیکھتے ہی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔